بانی پی ٹی آئی ایسا کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان کو ٹھیک جو بھی کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ شہباز صاحب نے جب کوئی بات کی تو انہوں نے کہا آپ تو این آر او مانگ رہے ہو، آپ کون این آر او مانگ رہا ہے، کون لیٹر لکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں تو پھر تو آئی ایم ایف آپ سے مطمئن ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بانپا ہے اس چیز کو کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی سربراہ سے وزیر اعظم صاحب کی یو اے ای میں ملاقات ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک وفد اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہے، اس کی یہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں سے کیا حاصل ہوگا، کیا حکومت واقعی معیشت کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اس پہ بھی آج گفتگو کریں گے۔ تحریک انصاف کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کیا کوئی وہ بڑی تحریک چلا سکیں گے، اور خان صاحب کا تیسرا خط بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک MNA شاہد خٹک صاحب اور مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ناصر بٹ صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ بٹ صاحب، چیف جسٹس صاحب سے آئی ایم ایف کا وفد ملا تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور آپ لوگ بڑی خود مختاری کی بات کرتے تھے، احسن اقبال صاحب وہاں پہ اسمبلی میں کہتے تھے کہ جی خود مختاری داؤ پہ لگا دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے اداروں میں ان کی انٹرفیرنس ہے۔ یہ آپ کو انٹرفیرنس نہیں لگتی کہ اب ہماری عدلیہ سے بھی وہ آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک اچھی بات کہ آئی ایم ایف سے تو ہم جان چھڑا چکے تھے 2018 میں، آپ کو پتہ ہے نا۔ اس کے بعد ایک وہ ٹیم بنائی تھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں کہ یہ آئیں گے تو 15 دنوں میں یہ کر دیں گے، ادھر سے پیسے ادھر چلے جائیں گے۔ وہ ایک تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، جو ان کے منسٹر تھے کہ عمران آئے گا تو ادھر سے پیسہ روپے ادھر لائے گا، ادھر سے وہاں لے جائے گا۔ وہ ساری باتیں تھیں جس حالات میں ہم نے دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے، ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، اس کو ملک اس سے بچایا، اور یہ میرے ساری سیاسی جماعتوں کی ہے۔ آج یہ چیز سامنے ہے کہ ہم اس ایک مشکل حالات سے نکل آئے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں اب سیاسی جماعتیں جتنی ہیں، 6-7 جماعتیں جو حکومت جنہوں نے بنائی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ، سب نے ایک ہی تھا کہ عوام کی بہتری اور پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں اس کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کے ملک کو ہم واپس ٹریک پہ لائیں، جو 2018 میں اچھا بڑا ملک چل رہا تھا، اور ایک رجیم آئی جس نے آج کیا حال کیا اس ملک کا، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، تو ایک اچھے ہیں۔ دیکھیں اب جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو گیا ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، یہ سارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کوشچن تو یہ نا کہ جو خود مختاری کی آپ لوگ بات کرتے ہوتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہو جائے یا کسی اور ادارے کا معاملہ ہو جائے کہ جی آئی ایم ایف کیوں بتائے یا ورلڈ بینک کیوں بتائے، اب آئی ایم ایف آ کے آپ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کر رہا ہے، دیگر اداروں کے لوگوں سے بھی وہ لوگ مل رہے ہیں، کیا یہ مداخلت نہیں ہے ہمارے اندرونی معاملات میں؟ تو آپ مجھے بتائیں، ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جانے نہیں چاہتے تھے، ہم نے ان کو نکال دیا تھا۔ اب جب آئی ایم ایف سے ایک پروگرام ہمارا بنا، اس میں بھی بانی پی ٹی آئی نے لیٹر لکھے آئی ایم ایف کو کہ ان کو بالکل پاکستان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، کوئی معاہدہ نہیں کرنا، ہم آئیں گے تو آپ کو ہر معاہدے کو کینسل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے حق میں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی ایسا کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان کو ٹھیک جو بھی کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو حالات آپ کے سامنے ہے، کتنی زیادہ دہشت گردی ہے KPK میں، کیا وہاں کا جو وزیر اعلیٰ کچھ کرتا ہے، وہ سارا دن اٹھ کے چڑھائی کر کے تو آ جاتا ہے اسلام آباد میں، جی ہم نے ساری طاقتیں یوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت جو کام، میں کہتا ہوں جی کہ اپوزیشن ہونی چاہیے، اپوزیشن ہوتی ہے تو حکومت، یہ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کوشش تو پوری کی ان کو ختم کرنے کی۔ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کی۔ آپ عمران خان صاحب کا ریکارڈ دیکھ لیں، ٹریک ریکارڈ، انہوں نے اپنے دور میں تو اپوزیشن سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شہباز صاحب نے جب کوئی بات کی تو انہوں نے کہا آپ تو این آر او مانگ رہے ہو، آپ کون این آر او مانگ رہا ہے، کون لیٹر لکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی میں کہتا ہوں یہ وقت ہے کہ عمران خان کو، بانی پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ جس طرح کے حالات تھے اب کافی بہتری آ گیا اپنے صوبے میں، تو میں شاہد خٹک صاحب سے ہی پوچھتا ہوں، یہ جو بٹ صاحب نے ذکر کیا کہ این آر او مانگ رہے ہیں آپ لوگ، آج تیسرا خط بھی آرمی چیف کو لکھ دیا گیا ہے، تو این آر او مل نہیں رہا، اس لیے بار بار درخواستیں دے رہے ہیں؟ اطہر بھائی، میں سے این آر او پہ بات بھی ہوں گا، پہلے میں ان کا جواب دے دوں۔ جی، جب یہ گئے 62,000 ارب روپے کی قرضے چھوڑ کے گئے تھے ہمارے دور حکومت میں، ہم جب آئے 32,000 ارب روپے قرضے ہم نے واپس کیے۔ جب گئے تھے ریمیٹنسز $3 ارب چھوڑ کے گئے تھے،
جب ہمیں نکالا گیا $7 ارب ہم اکاؤنٹ میں چھوڑ کے گئے, جو ہی ہم گئے $1.5 ارب پہ وہ ریمیٹنسز پہنچ گیا, آن دا ریکارڈ ہے. اور آئی ایم ایف کب مطمئن ہوتا ہے؟ تب مطمئن ہوتا ہے جب آپ عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں, جب آپ ایکسٹرا ٹیکسز لگاتے ہیں, جب آپ لوگوں کی جیب سے ایکسٹرا پیسے نکالتے ہیں. 400% گیس کی قیمتیں انکریز کی تھی پچھلے رجیم میں 18 مہینے میں, ابھی 200% گیس کے پرائسز انہوں نے انکریز کیے, 600 سے 700% انہوں نے بجلی کی پرائسز انکریز کی ہے. ٹیکس جو ہے وہ اس کی شرح انہوں نے 15 سے 20-25% پہ لے گئے. نہیں بھی 13 پہ ہے بھائی, تو 6 سے 13 پہ لے گئے ہوں گے, 7 سے 13 پہ لے گئے. نہیں وہ آپ تو انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹیکس کی. میں ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, کانوں کی چیزوں کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, بچوں کی دودھ کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. جب آپ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں, تو پھر تو آئی ایم ایف آپ سے مطمئن ہوگا. جی دیکھیں چیزیں وہ ہوتی ہے, ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہیں گئے. گئے تو آپ ہیں, تو کیوں آپ لوگوں جان چھڑا کے چلے میں گئے نہیں تھے. بولا تھا تربین کے, ایک صرف بات ہے گئے تو آپ ہیں. میں نہیں بولا تھا, پھر میں بولوں گا تو لڑائی بن جائے گی. نہیں آپ, میں نے کہا گئے آپ تھے, صرف یہ آپ کی ایک بات بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ بتا دیں ان کو کون گئے تھے آئی ایم ایف کے. تو ہم تو گئے تھے, میں تو مان رہا ہوں. آپ ہم سے پہلے 50 دفعہ آئی ایم ایف کو پروگرام میں گئے تھے. ملک کو 62-70 ہزار ارب روپے کے اوپر قرضے لے جانے والے آپ لوگ تھے, ہم نہیں تھے. ہم قرضے واپس کرنے والے لوگ تھے, ہم نے قرضے آپ کے واپس کیے, آپ لوگوں کی نااہلی ہم نے چھپائی. جی دیکھیں موڈیز کی جو رپورٹ آئی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس آئی, جتنی بھی ہمارے دور حکومت کی رپورٹ تھی, سب یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ ایشیا میں سب سے تیزی سے گروتھ کر رہی تھی ہماری. آپ ہمارے گروتھ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اور رہی بات علی امین گنڈاپور کی, میں آن دا ریکارڈ آپ کے پروگرام میں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ڈیٹا نکالیں. اس ٹائم خیبر پختونخوا کی جو گروتھ ہے 48% انکریز ہوا ہمارے ریونیو شیئر میں. 192 ارب روپے اس ٹائم خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک سے یہ نکالیں کیونکہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. پنجاب 8% کے ان کی 8% پہ گروتھ ہے اس ٹائم صرف. ہاں دہشت گردی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ جو ہے غلام ابن غلام ہیں. آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کے اوپر کام کیا کہ جو ہم نہیں کر کے دے رہے تھے. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو خیبر پختونخوا میں انٹر کرایا جس کے مطابق آپ کے لیڈر سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی اٹک کے باہر نہ آئیں, اٹک سے ادھر جو کرنا ہے کرے, ادھر نہ آئیں. ابھی دیکھیں یہ جو خط والا معاملہ ہے, یہ جو این آر او مانگ رہے ہیں, بٹ سب کہہ رہے ہیں بار بار آپ لوگ اگر خط کا جواب نہیں آ رہا تو این آر او عمران خان کسی سے, عمران خان اس لیے جیل میں کہ این آر او مانگے گا. ہاں جدھر غلط ہوگا, جدھر ہمیں لگے گا کہ ملک کو, اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے, عمران خان صاحب نے بانپا ہے اس چیز کو کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے. دیکھیں عمران, ایک چیز میں واضح کروں اطہر بھائی, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے, اسی فوج کے ساتھ وہ کام کریں گے, اسی فوج نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک مضبوط فوج, ایک اچھی فوج یہ اس ملک کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری جو جغرافی پوزیشن ہے, لیکن ان معاملات میں انٹرفیئر کرنا, الیکشن چوری کرنا, پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا, دیکھیے چیزیں چھپتی نہیں ہیں. سیاسی جو کردار ہے اس پہ آپ کو اختلاف ہے. اختلاف ہے ہمارا اصولی اختلاف ہے. بٹ صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں خط سے؟ کتنی چیزیں ان کی باتیں میں ابھی سن رہا تھا. یہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کے پاس جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی تھی, آئی ایم ایف کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف کے پاس گئے. پہلے ان کا ایک رستو تھا, وہ اسد عمر. عمران کہتا تھا میری ٹیم ہے, جب میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا تو 15 دنوں میں یہ سارے حالات مشکل ٹھیک کر دوں گا, باہر سے پیسے ادھر لے کے آؤں گا, آئی ایم ایف کے پاس ساری زندگی نہیں جاؤں گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا. نہیں, مجھے ایک بات کا جواب دے, پھر کیا ہوا؟ اور آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے بھی دیر اتنی لگا دی کہ آئی ایم ایف کے پاس جب گئے پھر اس نے کہا کہ اب ہماری مرضی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ کتنے وزیر خزانہ بدلے ہیں عمران خان نے. بات یہ ہے کہ آپ باتیں تو کرتے ہیں, کام آپ کوئی نہیں کرتے. ابھی آپ کہتے ہیں, مجھے آپ بتائیں گنڈاپور کیا کر رہا ہے؟ 15 سال ہو گئے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, 30 دفعہ آئی ہے نا. تو وہاں کے لوگوں کا حال دیکھیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ تو لوگ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, ایک باپ اپنی 2 بیٹیوں کو پانی سے, وہ پتھروں سے گزار رہا ہے, وہ بیچاری گر گئی ہے, چھوٹا سا پل نہیں بنا سکے.
کام مجھے بتائیں کیا ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا تھا جنگلہ بس کبھی نہیں بنانی, یہ جنگلہ بس ہوتی نہیں, بنائی نا آج تک اس تو جیسی اب بنا آپ کہہ رہے ہیں سکے. کہ حالات دوسری بات جو ہے بہت بہتر ہو گئے ہیں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے. حکومت ہماری, ہم نے دیکھیں عمران خان کو جس طرح مسلط کیا گیا, اچھا چلتا ملک 2018 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا. ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے تھے لوگ کہ جی ہندوستان میں اتنا اربوں روپے چلا گیا ہے, میاں نواز شریف کی ملے میں ہزاروں مزدور کب کدھر گئے وہ لوگ اگر وہ پیکا ایکٹ آیا نا, یہ پہلے آ گیا ہوتا, جھوٹ بولنے والوں کو آج پکڑا جاتا. یہ لوگوں کی جو ہے نا زبان بندی کے لیے آپ لوگ لے گئے, بٹ سب یہ کوئی فخر کی بات نہیں, آپ میری بات سنیں, میں بھی ملک میں 28 سال گزار کے آیا ہوں یو کے میں, ٹھیک ہے, آپ بھی رہے ہیں نا وہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں, وہ آپ کو کورٹ میں لے جاتا ہے. اور وہاں پہ پولیس کا بھی ایسا کر سکتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسے, ماؤں بہنوں کو گھسیٹے, دروازے توڑ کے گھسے, وہاں پہ اس طرح بھی تو نہیں ہوتا نا. یہاں پہ جب آپ پولیس کو یہ اجازت دیں گے, مقدمے درج ہوں گے, چھاپے پڑیں گے, لوگوں کو اٹھایا جائے گا, یہ بھی تو نہیں ہوتا نا. مجھے نا عمران خان کے دور میں تو مریم نواز شریف کراچی میں مہمان تھی حکومت سندھ کی, کیا کیا رات 2 بجے توڑے نا دروازے, کیپٹن صفدر کو پکڑ لیا. یہ کیا تھا, میں ذرا ایک بریک لے لوں نا, چھوٹی سی وقت کی کمی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کرتے سوائے, اب جو لوگ نواز شریف پہ الزامات لگاتے تھے وہ سارے کدھر ہیں, کوئی جیل میں ہے, کوئی لندن بھاگا ہوا ہے, سب اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. میاں صاحب کی بدوا لگ گئی. نہیں, میاں صاحب کی بدوا نہیں, جھوٹ تھوڑی دیر چلتا ہے, سچائی کی ہمیشہ.